ولا تغرنکم سلموا علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد ارشاد ربانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنے ایک بندہ خاص جلیل القدر پیغمبر اللہ کا خلیل جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ سے اللہ نے فرمایا اذ قال له ربه، جب اس کے رب نے اس سے کہا اسلم کہ جھک جاؤ اور فرما برداری اختیار کر لو، اپنے آپ کو جھکا دو، سرنڈر کر لو، تو انہوں نے کیا کہا قال اسلمت لرب العالمین، اے میرے رب میں رب العالمین کے لیے جھک گیا، میں نے اپنے آپ کو جھکا دیا. یعنی میں نے تیری اطاعت جیسے پہلے قبول کر رکھی ہے اسی طرح میں آج بھی اب بھی اور ہمیشہ تیرے آگے جھکا ہوا ہوں. یہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی جو ہے اور ان کی جو مکمل کیفیت ہے اس کو ڈھالا گیا ہے ان چند لفظ. یہ ایسا نہیں ہے کہ اس وقت ہی ان سے کہا جا رہا ہے کہ وہی اب یہ کر لو، اس سے پہلے وہ آزاد تھے، اس سے پہلے وہ اپنی مرضی سے جی رہے تھے. نہیں، ایسا نہیں. ایک پیغمبر کی زندگی ہمیشہ اللہ کی اطاعت میں ہی گزرتی ہے اور پیغمبر کا کوئی قدم تو بڑی بات ہے، کوئی نفس یعنی سانس بھی اللہ کی اطاعت و بندگی سے باہر نہیں نکلتا. ایک سانس بھی جو لیتا ہے اللہ کا نبی تو اس کی اطاعت بھی لیتا ہے اور اس کی رضا اور خوشنودی میں جیتا ہے. تو اس کیفیت کو ایک اس انداز سے حکایت فرمایا کہ ہم نے کہا بس جھک جاؤ تو جھکے ہوئے. یہ ہے دراصل ہمارے لیے سبق، اس سے ہمیں سبق سکھایا گیا. جب ہمارے لیے بات بیان کر دی گئی تو اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ کی اطاعت کا مطلب کیا ہوتا ہے. یعنی جب اس کا حکم آ گیا، جب اس کا فرمان آ گیا، جب اس کے نبی کی ہدایت آ گئی تو پھر انسان کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، کوئی آپشن نہیں ہے. بس پھر ایک ہی بات ہے، سر تسلیم خم، اپنے آپ کو جھکا دینا ہے اور ماننا ہے. سب سے پہلے دل و جان سے ماننا ہے، پھر اس کے بعد اس کے تقاضے کے مطابق کرنا ہے. یہ ہے مکمل اطاعت. اسی کا نام دین ہے، اسلام اسی کا نام ہے. اسلام جو ہے، لفظ اسلام اس کے معنی بھی یہی ہے کہ اپنے آپ کو اطاعت گزاری میں ڈھالنا. گردن نہادن فارسی میں کہتے ہیں، گردن نہادن یعنی گردن رکھ دینا، کسی کے حکم کے آگے گردن رکھ دینا، کسی کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینا، اسلام ہے. تو
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ اس قسم کے مظاہروں سے بھری پڑی. ہر نبی نے اللہ کی اطاعت کی جیسے میں نے ابھی کہا، مگر بعض انبیاء کی زندگی میں بڑے مد و جزر آئے، بہت بڑے بڑے واقعات پیش آئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے بڑے حالات سے گزارا. جو اولو العزم ہوئے نا ان میں وہ اولو العزم وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اولو العزم من الرسل، کہ آپ صبر کریں ویسے ہی جیسے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا. ان میں ایک ابراہیم علیہ السلام بھی. تو چونکہ ان کی زندگی بڑے مد و جزر سے گزری ہے، اپس اینڈ ڈاؤن ان کی زندگی میں آتے رہے بڑے بڑے، اور وہاں انہوں نے جو ہے اس چیز کو قائم کر کے دکھایا کہ اسلمت لرب العالمین، کہ دیکھو یہ ہوتی ہے اطاعت، کوئی ذرا سا بھی تردد نہیں، بالکل کوئی اضمحلال نہیں، کوئی ہیزیٹیشن نہیں، جیسے فرمایا ویسے کر کے دکھا. بھلے پوری قوم سے لڑنا پڑا، پوری قوم سے، اپنے سارے عزیزوں سے، سارے رشتہ داروں سے، جو بھی تھے جو آپ کے دشمن ہوئے ان سب سے لڑنا پڑا، لڑ لیے. گھر بار چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا. وطن چھوڑوایا، وطن چھوڑ دیا، یہاں تک کہ اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں بالکل ایسے کر دی وقف کہ جائے تو جائے، کوئی پرواہ نہیں. اور پھر بھی کسی کی طرف نہیں دیکھا، بس اسی مالک و مولا کی طرف دیکھتے رہے. وہ آزماتا رہا اور سختیوں سے گزارتا رہا، اور حالات جو ہیں وہ ان کے ساتھ بدل بدل کر پیش آتے رہے. ایک آزمائش پہ دوسری آزمائش پہ تیسری آزمائش. اللہ فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اس کے رب نے اسے آزمایا، خوب آزمایا، کلمات سے، چند باتوں سے. فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے ان کو پورا کیا، کہیں بھی پس و پیش نہیں کیا. جو چیزیں بھی انسان کے دل کے اندر داخل ہو جاتی ہیں یا روح کے ساتھ پیوست ہوتی ہیں، اور جن جن چیزوں کو انسان چاہتا ہے وہ سب چھڑوائی گئیں، ان سب کو چھڑوایا گیا اور وہ تیار ہو گئے. بیٹے کی محبت انسان کے لیے کتنی اہم ہوتی ہے، مگر ایک وقت وہ بھی آیا کہ بس ذبح کر دو، اے ابراہیم بیٹے کو میرے نام پہ ذبح کر. چنانچہ اس چھری پھیر دی، مگر اللہ نے بس امتحان لینا تھا، امتحان ہو گیا. تو وطن چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑا، عزیزوں رشتہ داروں کو چھوڑا، اپنی جان سے الگ ہو گئے، جان بھی قربان کر دی، نارے نمرود میں اپنے آپ کو حوالے کر دیا، مگر کہیں ادھر ادھر ہٹ کے نہیں دیکھا، بس نظر اسی ذات کی طرف رہی. اسلمت لرب العالمین. تو اصل بات ہوتی ہے نبھانا. تو اس لیے میں نے کہا نا یہ صرف قول و قرار نہیں ہے کہ اللہ نے فرمایا بس ایسے کرو، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں ایسے کرتا ہوں، جھک جاؤ تو میں جھک گیا. یہ خالی زبانی کلامی نہیں، یہ وربلی نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی زندگی کا نقشہ ہے جس کو وربلائز کیا گیا ہے. یہ نقشہ ہے ان کا جو نظر آ رہا ہے، ان کے ایک ایک عمل سے، ان کے ایک ایک معاملے سے، ان کی ہر ہر قربانی سے اور ہر ہر آزمائش میں وہ دکھائی دے رہا ہے کہ انہوں نے سر منہ تجاوز نہیں کیا اور ہر مقام پر اپنے آپ کو ایسے قربان کر دیا. نار نمرود میں، نمرود کی آگ میں جب ڈالا گیا اور پھینکا گیا تو جبریل علیہ السلام
आए, उनको भेजा गया कि पूछो मेरे इब्राहिम से इस वक्त उनकी क्या हाजत और क्या जरूरत है। तो हजरत जिब्राइल ने आकर कहा, इब्राहिम क्या आपको मेरी जरूरत है? क्या आपको इस वक्त मेरी हाजत है? हल्ला का हाजतुन, क्या कोई जरूरत, कोई हाजत, कोई आपको फरियाद करनी है, कुछ कहना है तो फरमाइए। उन्होंने कहा अम्मा इलाई कफला, ऐ जिब्रील तुमसे नहीं है, तुमसे नहीं है, क्योंकि उनकी नजर तो उस मकसूद बिज़ात पर है ना जिसके लिए वो यहाँ तक पहुंचे। तो अब जिब्रील भी उसका गैर है, तो इसलिए अब किसी गैर की तरफ तवज्जो किए बगैर, इल्तिफात किए बगैर, ये गोया उनकी मारिफत का बुलंद तरीन मकाम, ये उनके इश्क व मोहब्बत की बुलंद तरीन सतह है कि जहां पर वो इस हाल में ढले हुए हैं कि किसी और तरफ देखने की रवादारी नहीं। तो हजरत जिब्रील ने कहा कि फिर उसी से कहिए, वो आपकी बात सुनेगा, उसी से कहिए। पहले कहा मेरी जरूरत है, मगर उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारी जरूरत नहीं। उन्होंने कहा मुझसे हाजत है का नहीं। उनका मकाम इससे ज्यादा बुलंद था कि जिब्रील से आज ये कहें। फिर उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा अपने रब से कहिए। उनका मकाम इससे भी आगे था, उनका मकाम इस बात से भी बुलंद था कि वो कहें, वो अपनी तरफ से कुछ कहें और बयान करें। उनका मकाम तवक्कुल इससे भी आगे था। ये सब निचले लोगों के दर्जे होते हैं जो पीछे पीछे आते हैं, कोई किसी वसीले से, कोई किसी जरिए से, कोई किसी उससे, और कोई जनाब दुआएं कर करके अपनी बात कह कर अपना हाल सुना कर। मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर आज जिस मारिफत का गलबा है और जिस कैफियत से वो सरशार हैं, उस हालत में अब वो इस बात को भी रवा नहीं रखते कि मैं उससे कहूँ। क्यों कहूँ? कहने लगे इल्मुहु बेहाली हस्बी बिन सुआली, मैं क्यों कहूँ उससे? क्या वो जानता नहीं है? वो सब कुछ जानता है, उसे सब चीजों का पता है और सब कुछ उसकी कुदरत में है, उसी की मर्जी से है। जब ये सब कुछ उसकी तरफ से है तो मैं क्यों शिकायत करूं? कहीं मेरा कहना शिकवा न बन जाए, मेरा आह करना कहीं ये शिकायत ना हो जाए। ये डर था कि कहीं शिकायत ना हो जाए। महबूब की बारगाह में और आह कर रहे हो, महबूब के सामने शिकायत लेके आ गए और महबूब से पूछ रहे हो कि क्या है और क्यों है, और जो महबूब चाहता है उसकी चाहत को रोक कर अपनी चाहत बनवाना चाहते हो कि नहीं यूं हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। बस उनका मकाम इस वक्त यह है कि वो जिस हाल में रखे, जिससे वो राजी है, जो उसकी मशीयत है, अल्लाह का खलील उस मशीयत में गुम है। ये है, बड़ा ही आला मकाम है ये। जी हाँ, तो लोग इन मकामात से कुछ इस्तेदलाल करते हैं और कुछ लोग इस तरह एतराज का कोई रास्ता निकालते हैं, मगर वो ये नहीं समझते कि ये मकाम और मकाम की बात है, ये दर्जात की बात है, ये कैफियत की बात है। ना तो इस मकाम पर यह साबित हुआ कि किसी से मदद के लिए कहना गलत हो गया, ना ये साबित हुआ कि अल्लाह से भी अर्ज करना शिकायत हो गया, ऐसा कुछ साबित नहीं हुआ। ये सब हजरत इब्राहिम की शान, उनका मकाम, उनकी मारिफत, उनकी कैफियत है। लिहाजा ये जहालत है कि कोई इस तरह बीच में से कट लगा के किसी के मकाम और किसी की मारिफत से कट लगा के कोई इस्तेदलाल कर ले। जी हाँ, हमारे लिए सारे रास्ते खुले हुए।
تو اگر کسی کی وہ کیفیت ہو تو ٹھیک ہے، پھر تو اس سے بھی کہنا شکایت ہے. انہوں نے کیا خوب فرمایا نا، اس اپنے کیفیت کے لحاظ سے بتا، علم بحالی حسبی من سوالی، اس کا علم کافی ہے میرے لیے، بس مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے زبان کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے فریاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ عشق کا ایک مرحلہ ہے جو طے ہو رہا ہے، معرفت کا، قرب الہی کا ایک مرحلہ ہے، طے ہو رہا ہے. اس مقام پر وہاں بڑی نزاکتیں ہیں، بڑے آداب ہیں. وہاں زبان کھولنا بے ادبی ہے، لب کشائی کرنا بے ادبی ہے ان کے لیے. اس لیے وہ یہ بات فرما رہے ہیں. جبریل بیچ میں سے ہٹ گئے، بس پھر ایک محب تھا اور ایک محبوب، اور پھر وہ ہوا جو اللہ چاہتا تھا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، وہ آزماتا گیا اور ادھر فَأَتَمَّهُنَّ، ادھر اتمام ہوتا گیا، وہ پورے اترتے گئے یہاں تک کہ مقام خلت کی بلندیوں پہ فائز ہو گئے. یہ مقام خلت ہے، اسی لیے ان کو کہتے ہیں خلیل اللہ، اللہ کا خلیل، اللہ کا دوست. قرآن نے فرمایا وَقَدِ اتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور ابراہیم کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا تھا. یہ ہے مقام خلت. تو آسان نہیں ہے کسی مقام پر پہنچنا. ایک حال ہوتا ہے، ایک مقام ہوتا ہے، حال بدلتا رہتا ہے، اور بہت معمولی کیفیت سے شروع ہوتا ہے اور بڑی اعلیٰ ترین کیفیت تک پہنچ جاتا ہے. سب کا الگ الگ حال ہوتا ہے. کبھی آپ کو بھی نماز خشوع خضوع سے پڑھ رہے ہوں تو ایک حال محسوس ہوگا، ایک مزہ محسوس ہوگا. ہمیں بھی کبھی اسی طرح ہوگا، کبھی ذکر میں اس طرح ایک حال محسوس ہوگا، کبھی اور کسی مقام پر، کبھی وہاں کی حاضریوں میں. مگر مقام اور ہوتا ہے. مقام جو ہے وہ اسٹل ہو جاتا ہے جب آدمی کسی جگہ، کسی مرتبے پر، کسی مشاہدے میں، کسی قرب کی منزل میں ٹھہر جاتا ہے. یہ انبیاء کرام جن مقامات پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، دنیا میں کوئی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اور جس مقام پہ، یہ تو مقام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو کہ خلیل ہیں. تو وہ مقام کیا ہوگا جو اس نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہوگا. مقام خلیل یہ ہے تو مقام حبیب کیا ہوگا؟ مقام حبیب کی کیا شان ہوگی؟ خلت ان کا مقام ہے، اور محبت حضور کا مقام. یا محبت نام دیا گیا اس مقام کو، اور ان کے مقام کو خلت کا نام دیا گیا ہے. خلت کے معنی دوستی، مودت، اور محبت کے معنی آپ جانتے ہیں. تو یہ جب ان کا مقام ہے تو حضور کی کیا بات. اسی لیے حضور نے فرمایا الا وانا حبیب اللہ، لوگوں سنو میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں. بے شک ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خلیل ہیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کلیم ہیں، وہ کلیم اللہ ہیں. ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، آدم علیہ السلام صفی اللہ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں. ان سب کے مقام ہیں، مگر میرا مقام الا وانا حبیب اللہ، مجھے اللہ نے اپنا حبیب بنایا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے مقامات رکھ دیے، اور ان کے درمیان جو فرق ہے وہ ہمارے سامنے، ہمارے عقیدے میں موجود ہے. وہ عقیدے میں بہرحال یہ سب ہم سے بلند ہیں، اور اب حق کے راستے پہ چلنے والوں کے لیے یہ سب مقدس نشانات کی طرح ہیں. پھر ان کی سمبلائزیشن کر دی گئی ہے، ان کے سمبل بنا دیے، ان کی علامتیں بنا دی، اور وہ ہمارے دین کے اندر جگہ جگہ ان کو سمو دیا گیا. یہ عبادتیں، یہ دین کے طریقے، یہ مقدس گھڑیاں، یہ ساعتیں، یہ مہینے، یہ ایام، یہ راتیں، یہ مواقع، یہ مواضع، جگہیں،
وغیرہ سب میں کیا چیز ہے جو ریفلیکٹ کر رہی ہے؟ حج میں کیا ہے جس کے بعد ایک پورا ماحول ہے اور آدمی جاتا ہے کن تصورات میں کھوتا ہوا جاتا ہے تو سب اللہ کی عبادت ہے، مگر دیکھو کیسے اشارات لگے ہوئے ہیں، سگنل لگے ہوئے ہیں، یہ مقام ابراہیم ہے، یہ صفا مروہ ہے، یہ منی ہے، یہ عرفات ہے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ قربانی ہے، یہ کس کی یاد ہے؟ ہم آیات بینات، یہ نشانیاں رکھ دی ہیں، یہ سب سمبولک بنا دیا گیا آپ کے لیے، ایک نشانیاں، سارے سگنل لگا دیے، علامتیں لگا دی، اب اس سے گزرو، دیکھتے جاؤ، آیات بینات، کھلی نشانیاں۔ مقام ابراہیم، اور مقام ابراہیم کا الگ سے ذکر کیا، فرمایا ابراہیم کا مقام یعنی کھڑے ہونے کی جگہ، وہیں اس کو قائم کیا ہوا، نصب کیا ہوا۔ خود کعبۃ اللہ، ان کے ہاتھ کی تعمیر، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، دونوں باپ بیٹے کیسے اٹھاتے تھے اس گھر کو، اللہ نے اس کی منظر کشی کی، اور جب قرآن پڑھنے والا اس جگہ پہنچتا ہے تو آنکھوں میں ایک نقشہ کھنچ جاتا ہے، اور پھر اسی طرح سارے مقامات دیکھیں۔ تو یہ سب اس لیے کہ یہ ساری چیزیں مل کے، یہ علامتیں، یہ نشانات، یہ سگنلز، یہ شب و روز، یہ مقامات، یہ جگہیں سب کھینچ کر لے جائیں ہمیں، ہمارے شعور کو، لاشعور کو، ہمارے احساسات کو، ہمارے جذبات کو، سب ادھر سے کھینچیں اور لے جائیں اللہ پاک کی بارگاہ میں، خدا کے حضور میں پہنچا دیں۔ ہمیں اطاعت گزار بنانے کے لیے ہے، ہمیں فرما بردار بنانے کے لیے ہے۔ یہ ہے سلوک، ہر طریقے سے کھینچا ہمیں۔ ہم جگہوں کے عادی، جگہیں چاہیے ہمیں کہیں کچھ کرنے کے لیے، کچھ دیکھنے کے لیے، وہ جگہیں خاص کر دی۔ ہمیں دن، تاریخ، مہینے چاہیے، زمانہ چاہیے، وہ خاص ہو گیا۔ دیکھیں نا اس مہینے کو کیسا بنایا، ذوالحج کا مہینہ، سبحان اللہ۔ ویسے تو ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی علامت ہے اور ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی نسبت ہے، لیکن بہت سی نسبتیں بہت زیادہ ہیں، منسوس ہیں۔ قرآن و حدیث نے ان کو ریکگنائز کروایا باقاعدہ کہ دیکھو یہ کیا ہے، یہ حج کے مہینے کیا ہیں، اشہر معلومات کیا ہیں۔ جب یہ آتے ہیں تو ایک مسلمان کا شعور کیا ہونا چاہیے، کیوں ان کا اجر ہے۔ دیکھیں جناب، راتوں میں کوئی رات شب قدر سے بڑھ کے نہیں، اور دنوں میں کوئی دن اس عشرہ ذوالحج سے بڑھ کر نہیں۔ یہ جو دن عشرہ ذوالحج کے چل رہے ہیں اس وقت، ان سے بڑھ کے کوئی دن نہیں۔ ان دنوں میں عبادت اور عمل، بہترین عمل، بہترین عبادت، افضل ترین، پورے سال سے زیادہ افضل اور اعلیٰ، چاہے وہ نماز کی صورت میں ہو، روزے کی صورت میں ہو، کوئی ذکر ہو، اس لیے کہا گیا کرو جو کرنا ہے۔ یہ ایام سے ہمیں ایک ماحول بنا کر دے دیا، اور اس میں خاص طور پہ یہ تسبیح بہت پڑھے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، پڑھیں اس کو چلتے پھرتے، اس کا بڑا اجر ہے۔ سب سے افضل ہے یہ ذکر اس وقت، یہ پھر پورے سال یہ فضیلت نہیں ملے گی جو ان دنوں میں ملے گی، پورے سال نہیں ملے گی، پڑھتے رہے ہیں۔ اور 5 دن تو ایسے آنے ہیں ابھی آگے کہ 9 سے 13 تک، جس میں واجب کر دیا اس کو کہ ہر نماز کے بعد بلند آواز سے پڑھے، ہر نماز کے بعد پڑھیں گے۔ تو کیا ہے اس میں، دیکھیں نا، ماحول کریٹ کیا ہے، اور سب کو گویا کہ ایک رحمت نے، ایک شعور نے لپیٹا ہے، وہاں سے حرم سے لے کر کے یہاں تک، حاجی ہو یا غیر حاجی، سب کو لپیٹ کر کے لے کے جا رہا ہے دین اللہ کی طرف، ٹوورڈز اللہ آلمائٹی۔ ہر ایک کو اس طرف جانا ہے۔
یہ اہتمام ہے، یہ معاشرہ ہے اسلام کا، یہ ہے روحانی ماحول. تو اس کو پڑھیں، زور زور سے پڑھیں، آواز سے پڑھیں، چلتے پھرتے گھر میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. بڑی بابرکت تسبیح ہے، اللہ کی کبریائی ہے، اللہ کی حمد ہے. اور جب واجب ہو جائے 9 تاریخ کی فجر سے 13 تاریخ کی عصر تک، 9 ذی الحج کی فجر سے 13 ذی الحج کی عصر تک، تو پھر لازمی ہے پڑھنا. اگر نہیں پڑھا تو گناہگار ہوں گے. بلند آواز سے پڑھیں گے، زور زور سے پڑھیں، اور ویسے پڑھتے رہنا مستحب ہے.